کسی بھی ملک کی جمہوریت کی بقا کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ملک کی جمہوریت سیکولر کو باقی رکھنے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک، انتخابات، دوسرا طرز حکمران، تیسرا عدلیہ، چوتھا میڈیا۔ یہ 4 چیزوں کا ہونا چاہیے۔ انتخابات کہ ملک میں انتخابات کے ذریعے سے ہم ایسے لیڈر کو طے کرتے ہیں جو لیڈر ہمارے کام آ سکیں، ہماری پریشانیوں کا حل نکال سکیں۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد جو لیڈر آئے تھے، لیڈر بنے تھے، وہ کچھ حد تک ایماندار اور دیانتدار تھے، کچھ حد تک اس بات پر وہ جو ہے کام کا لالچ نہیں دیتے تھے، پیسے کوڑی کا لالچ نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنی قابلیت پر، اپنی اہلیت پر کھڑے ہوتے تھے۔ لوگ ان کو ووٹ دے کر، ووٹ کے ذریعے سے منتخب کرتے تھے، پھر آگے چل کر وہ کام کرتے تھے۔ لیکن آج کے ماحول میں یہ انتخابات اور لیڈر ہمارے ایسے بے ایمان اور لٹیرے آ چکے ہیں جو ہندوستان کو لوٹ کر رکھ دیا ہے۔ انتخابات کے ذریعے سے ہم اپنے لیڈر کو چنتے ہیں، وہ لیڈر امانت دار بھی ہو، دیانتدار بھی ہو اور لوگوں کے حقوق کو ادا کرے۔ لیکن نہیں، آج جو لیڈر آتے ہیں وہ لوگوں کو پیسے کی لالچ میں، لوگوں کو پیسے کی لالچ دے کر ووٹ لیتے ہیں اور انتخابات کے میدان میں کھڑے ہو کر ووٹ جیتتے ہیں اور لیڈر بن جاتے ہیں۔ بننے کے بعد لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ آئندہ ووٹ آنے والا ہے، اگلے مہینے میں انشاءاللہ ووٹ کے متعلق کچھ باتیں رکھوں گا۔ زیادہ باتیں ابھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز، ملک کے سیکولر دستور کو باقی رکھنے کے لیے انتخابات کے ذریعے سے ایسے لیڈر کو چنا جائے جو ملک کے فائدے مند ہو، ملک کے مفاد کے لیے، ملک کے فائدے کے لیے کام کرنے والا ہو۔ لیکن آج انتخابات کے ذریعے سے، ای وی ایم کی گھوٹالے کے ذریعے سے ایسے لیڈر چنے جاتے ہیں جو ملک کو لوٹ لیتے ہیں، لوگوں کے حقوق کو مارتے ہیں، لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ اس سے سیکولر دستور باقی نہیں رہ سکتا، ملک کی جمہوریت بالکل تہس نہس ہو جائے گی۔ دوسرا، طرز حکمران۔ ملک کے سیکولر دستور کے لیے حکمرانی کرنے کا، سیاست کرنے کا طرز جو ہونا چاہیے وہ دیانتداری کا طرز ہونا چاہیے، انصاف کا طرز ہونا چاہیے۔ لیکن نہیں، آج ملک کے حکمرانی میں جو مائنورٹی طبقہ ہے، کمزور طبقہ ہے، انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے، ان پر حکمرانی کی جاتی ہے، انہیں پریشان کیا جاتا ہے۔ چاہے وہ مائنورٹی طبقہ، کمزور طبقہ، کسی بھی مذہب کا ہو، اس پر حکمرانی کی جاتی ہے۔ اور ایک طبقہ تو وہ یہ کہتی ہے کہ ہم ملک کو ہندو راشٹر بنائیں گے، ہندوتو ذہنی رکھنے والے ہیں۔ میں ان کا نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ جائیں گے وہ کون طبقہ ہے۔ تو لہٰذا اس سے بھی ملک کی سیکولر دستور کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ ملک کی سیکولر دستور کی بقا کے لیے طرز حکمرانی کا طرز بھی ایسا ہونا چاہیے جو عدل و انصاف پر مبنی ہو، جو صحیح حکمرانی کرتا ہو، لوگوں کے اندر برابری کا معاملہ کرتا ہو، تب جا کے ملک کی سیکولر دستور باقی رہے گی۔ تیسرا، عدلیہ، جسے ہم عدالت کہتے ہیں۔ یہ عدالت ایک وقت تھا جو عدالت انصاف کا علم بردار تھا، وہاں سے لوگ انصاف پاتے تھے۔ لیکن آج عدالت یہ بھی بدنام ہو چکی ہے، عدلیہ بدنام ہو چکی ہے، ان میں انصاف اور عدل انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ لوگوں پر ظلم و ستم توڑے جا رہے ہیں، لیکن اس پر کوئی چرچا نہیں ہوتا۔ آج مسلمانوں کو دیکھیں، مسلمانوں کے
مذہب پر الزام انگلی اٹھائی جاتی ہے، کہیں NRC کے نام سے، کہیں NPR کے نام سے، کہیں CAA کے نام سے بلیں پاس ہوتی ہے، مگر عدلیہ اس کا کچھ کارگزار نہیں کرتی ہے، اس کو روکتی نہیں ہے، ان کے اندر عدل انصاف نہیں رہا۔ وہاں بھی جو ہے انہی کے لوگ موجود ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ تیری محفل ہے، یہ تمہاری محفل ہے، تمہاری محفل میں، تمہاری مجلس میں تم جسے چاہے بدنام کر دو۔ حکومت انہی کی، حکمراں بھی وہی، سب کارکن بھی وہی، انہی کی محفل اور مجلسیں ہیں، وہ جسے چاہتے ہیں بدنام کر دیتے ہیں۔ مگر ہم کہتے ہیں خدا جانتا ہے کس کا دامن کتنا چاک ہے، خدا جانتا ہے کس کا دامن کتنا چاک ہے۔ تیرے بدنام کرنے سے کوئی بدنام کیا ہوگا، تیرے بدنام کرنے سے کوئی بدنام کیا ہوگا۔ آج عدالت میں عدل انصاف نہیں رہا، عدل انصاف نکل گئی، جس بنا پر ملک کا سیکولر دستور بھی ختم ہو گیا۔ طرز حکمرانی بھی صحیح نہیں رہی۔ لوگ مسلمانوں پر انگلی اٹھاتے ہیں، مسلمانوں کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو جڑ سے ختم کر دیا جائے، اسلام کو مٹا دیا جائے۔ دارالعلوم دیوبند پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اسے بند کر دیا جائے۔ آج ابھی تو چند دن پہلے دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ کو کھول کر اس پر یہ الزام لگایا گیا کہ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر ایک مسئلہ لکھا گیا ہے، متبنہ لڑکے کا، منہ بولے اولاد کا مسئلہ ہے۔ منہ بولے اولاد کے مسئلے پر انگلی اٹھا کر انہوں نے قرآن پر انگلی اٹھایا ہے، انہوں نے شریعت پر انگلی اٹھائی ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے منہ بولے بیٹے کے مسئلے کے حقوق کو پامال کیا ہے، اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا۔ منہ بولے بیٹے کا مسئلہ کیا ہے؟ منہ بولا بیٹا جسے ہم بیٹا بنا لیتے ہیں، کسی کی اولاد نہیں ہوتی، وہ دوسری اولاد کو لے کر، کسی کے لڑکا لیا، کسی کی لڑکی کو لے کر منہ بولی اولاد، منہ بولا بیٹا یا منہ بولا بیٹی بنا لیتے ہیں، جسے متبنہ کہتے ہیں۔ یہ منہ بولا بیٹا یا منہ بولی بیٹی یہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، حقیقی بیٹی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر، وقت زیادہ ہو جائے گا شاید، میں بات کہہ کے بات ختم کر دوں گا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ یہ غلام بنتے بناتے حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے۔ حضرت خدیجہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا تو حضرت زید کو ہدیے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ رہے، ان کی خدمت کرتے رہے۔ غالباً ان کا اصل گھر شام تھا، ذہن میں نہیں ہے، تو وہاں سے لوگ حج کرنے کے لیے آئے مکہ، تو دیکھا کہ حضرت زید بن حارث یہاں مکہ میں ہیں، تو ان کے گھر والوں کو جا کر اطلاع دی۔ حضرت زید کے باپ حارث کا انتقال ہو چکا تھا، گھر والوں کو اطلاع دی کہ تمہارا لڑکا وہاں ہے۔ گھر والے آئے، پیسے کوڑی لے کر، ہدیے تحائف لے کر آئے، آ کر اللہ کے نبی سے ملاقات کی کہ ہمارا لڑکا ہے، ہمیں دے دو، جو فدیے میں لینا چاہے لے لو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ زید سے پوچھیں، اگر وہ جانا چاہے تو آپ لے جائیں اور فدیہ بھی لے جائیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے نبی کے پاس بچپن سے رہے، ان کے اخلاق و کردار کو دیکھا۔ جب ان کے گھر والوں نے کہا کہ زید چلو گھر چلو، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت زید نے انکار کیا تو اللہ کے نبی نے اعلان کر کے کہا کہ سن لو، میں آج سے زید کو اپنا بیٹا بناتا ہوں، زید کو اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ تو تمام لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کے نام سے جانتے تھے، زید بن محمد کے نام سے جانتے تھے۔ جب ان کی شادی کی عمر ہوئی تو حضور کے پھوپھی زاد بیٹی حضرت زینب سے ان کا نکاح کر دیا، حضرت زینب سے ان کا نکاح کر دیا۔
اب حضرت زید اور حضرت زینب کا نکاح میں انبن رہا، نکاح میں کوئی خاص تعلقات نہیں رہا، اچھے سے ازدواجی زندگی نہیں گزری خوشگواری کے ساتھ، تو ان میں طلاق ہو گئی۔ حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دیا۔ جب طلاق دینا تھا اللہ کی طرف سے طلاق دے دیا، اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا، اللہ نے حضرت زینب کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان پر پڑھوا دیا کہ یہ زینب تمہاری بیوی ہیں۔ اتنا کرنا تھا، اللہ کے نبی زمین پر بھی نکاح کر لیے، اتنا کرنا تھا کفار مشرکین نے طعنہ دیا کہ لو بیٹے کی بیوی سے اپنی بہو سے نکاح کر لیے، اپنی بہو سے نکاح کر لیے۔ تو اس وقت اللہ نے قرآن کی آیت اتاری اور کہا کہ منہ بولا بیٹا یہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، ورنہ لوگ زید بن محمد کے نام سے جانتے تھے۔ تو اللہ نے پیغام اتارا کہ منہ بولا بیٹا یہ حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ جب حقیقی بیٹا نہیں ہے تو اس کی بیوی حقیقی بہو نہیں ہے، لہٰذا اس نے اگر طلاق دیا ہے تو وہ منہ بولا جو باپ ہے وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اور مسئلہ یہ اگر آج کل ہم لڑکے جو ہے منہ بولا بیٹا لے لیتے ہیں، منہ بولی بیٹی لے لیتے ہیں، کسی کو بیٹا بنا لیتے ہیں، کسی کی بیٹی بنا لیتے ہیں، تو لہٰذا وہ حقیقی بیٹا نہیں کہلائے گا، اس کے باپ کے نام کی جگہ اس کا حقیقی باپ کا نام لکھا جائے گا، اس منہ بولے باپ کا نام نہیں لکھا جائے گا۔ اسی لیے لوگ زید بن محمد کہہ کے پکارا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت اتری پھر زید بن حارث کہہ کے پکارنے لگے۔ اور اگر کسی نے لڑکا منہ بولا لڑکا لیا ہے، متبنہ لڑکا، کسی کو بیٹا بنایا ہے، بلوغیت کے بعد سے جس عورت نے بیٹا بنایا اس پر پردہ واجب ہے۔ بلوغیت کے بعد سے اس منہ بولے بیٹے سے پردہ کرے گی، اس پر پردہ واجب ہے۔ اگر کسی نے لڑکی کو بیٹا بنایا ہے تو لڑکی اگر بالغ ہو جائے تو باپ کے منہ بولے باپ کے لیے لازم ہے کہ اس سے پردہ کرے، اس لڑکی پر لازم ہے کہ منہ بولے باپ سے پردہ کرے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ منہ بولے بیٹے کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا، منہ بولے بیٹے کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جائے گا۔ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ جیسے کسی نے اپنی بیوی کو کہا کہ تو میری ماں کی جیسی ہے، تو ماں کی جیسی کہنے کی وجہ سے وہ حقیقی ماں نہیں بن جائے گی، وہ ماں نہیں بن جائے گی، ہاں مگر وہ اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ کسی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تو میری ماں کی جیسے ہے، تو ماں کی جیسے کہنے کی وجہ سے وہ ماں نہیں بن جائے گی، لیکن شوہر پر وہ بیوی حرام ہو جائے گی جب تک کفارہ ادا نہ کرے۔ اس کا کفارہ کیا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے گا، آزاد جب تک نہیں کر سکتا بیوی سے صحبت بھی نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے حرام ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکا تو 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے گا، اگر 58 روزہ رکھا 59واں روزہ چھوٹ گیا پھر شروع سے رکھے گا ایک سے 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے گا۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکا تو 60 مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا۔ یہ کفارہ ادا کرنے کے بعد پھر بیوی اس کے لیے حلال ہوگی، ورنہ حرام ہے۔ طلاق نہیں ہوگی، نکاح نہیں ٹوٹے گا، بس حرام ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ کسی نے کہا کہ بیوی کو ماں کے برابر کہہ دیا تو اس سے ماں کے برابر نہیں ہو جاتی، ماں نہیں بن جاتی۔ اسی طرح اگر منہ بولا بیٹا ہے تو اس سے حقیقی بیٹا نہیں بن جائے گا۔ تو یہ دارالعلوم کی ویب سائٹ پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، لوگوں نے دارالعلوم کی ویب سائٹ پر حملہ کیا، انگلی اٹھایا کہ دارالعلوم نے منہ بولے بیٹے کے حقوق کو مارا ہے۔ جب تک اس مسئلے کی صحیح درستگی نہ ہو جائے ویب سائٹ کو بند کر دیا جائے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں درازگی عطا فرمائے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی نوٹس نہیں ملی ہے، لہٰذا جب تک نوٹس نہیں ملے گی ہم اس پر غور و فکر نہیں کریں گے۔ پھر جب نوٹس مل جائے گی ہم اس پر غور و فکر کریں گے، اور شریعت کے روح سے اور آزادی، ہندوستان کی آزادی، مذہبی آزادی کے اعتبار سے جو ہو سکے ہم وہ کریں گے۔ تو اسی لیے عدلیہ جو ٹھیک نہیں، طرز حکمرانی ٹھیک نہیں، لوگ ہم پر انگلی اٹھاتے ہیں، مسلمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، تو اس سے ملک کا سیکولر دستور ختم ہو جائے گا۔ چوتھا جو شرط ہے وہ میڈیا ہے۔ یہ میڈیا بہت عظیم چیز ہے۔ میڈیا اگر کسی کو اٹھانے پر آئے تو ثریا تک پہنچا دیتی ہے، اور اگر کسی کو گرانے پر آئے تو تحت الثری پہ پہنچا دیتی ہے۔ میڈیا کا کام یہ ہے
کہ ملک کے حالات کو لوگوں کے سامنے لے کر آئے، جو صحیح حالات ہیں۔ میڈیا کا کام یہ ہے کمزوروں کا ساتھ دے، میڈیا کا کام یہ ہے کہ جو بے کس بیچارے کمزور لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی طبقہ کے، کسی بھی مذہب کے ہوں، جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، ان کا ساتھ دے۔ لیکن آج میڈیا بھی ان کی غلام بن چکی ہے، ان کی چاپلوسی کرتی ہے، وہ انہی کا ساتھ دیتی ہے جو اسے پیسہ دیتے ہیں، وہ انہی کا ساتھ دیتی ہے جو اسے واہوائی کرتے ہیں، وہ انہی کا ساتھ دیتی ہے جو اس کے گن گاتے ہیں۔ میڈیا جو ہے ملک کے حالات کو بہت چھپاتی ہے۔ مسلمان پر ظلم ہوا، میڈیا میں کوئی چرچا نہیں۔ مسلمان پریشان ہے، میڈیا میں کوئی چرچا نہیں۔ مسلمانوں کو ماب لنچنگ کے ذریعے سے مارا جاتا ہے، میڈیا میں اس کا کوئی چرچا نہیں ہے۔ دیگر قوم جو مائنورٹی طبقہ ہے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، مگر اس پر میڈیا کا کوئی رد عمل نہیں ہوتا، وہ تو چاپلوسی کرنے میں مست و مگن ہے۔ لہٰذا ملک کی سیکولر دستور کو باقی رکھنے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک، انتخاب، صحیح لیڈر کو چنیں۔ دوسرا، طرز حکمرانی، جو لیڈر کو چنیں وہ حکمرانی صحیح طرز پر کرتا ہو، لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہو۔ تیسرا، عدلیہ، جو عدالت ہے، جو کورٹ کچہری ہیں، وہ لوگوں کے فیصلے پر صحیح فیصلہ کرے، عدل انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔ چوتھا جو ہے میڈیا کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے حقیقت کو آشکارا کرے، لوگوں کے سامنے حقیقت کو رکھے، چاہے وہ ہمارا چاپلوسی کرنے والا ہو، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو، ہمارے گنگانے والا ہو، ہماری واہوائی کرنے والا ہو، لیکن اس نے غلط کیا ہے تو اسے لوگوں کے سامنے رکھے، اس نے غلط کیا ہے تو اس کی غلط بیانی کو اظہار کرے۔ نہیں، آج کل کی میڈیا جو غلط بیانی کرتے ہیں اس کو چھپاتی ہے، اور جو حق پر لڑتا ہے، حق کی آواز کو بلند کرتا ہے، حق بات کہتا ہے، جو لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اس پر کیس دفعات مقدم عائد کر دی جاتی ہے۔ آج دیکھیں، جنہوں نے حق کی آواز کو بلند کیا، جنہوں نے حق بات کہا ہے، آج وہ جیل میں ہیں۔ ہمارے اکابر میں سے بہت سے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، بس اس وجہ سے کہ انہوں نے ببانگ دہل حق بات کو بلند کیا، ببانگ دہل یہ آواز لگایا کہ ملک میں جو ہو رہا ہے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہ ناانصافی کا کام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے حق بات بولا، آج وہ جیل کی سلاخوں میں ہیں، مگر ان کی فکر کرنے والا، ان کی آواز کو بلند کرنے والا، ان پر لڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ صرف ایک ہے جسے جمعیت علماء ہند کہتے ہیں، وہ آج ملک کے مسلمانوں کے لیے، وہ مسلمان ہی نہیں، کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، جمعیت علماء ہند سامنے کھڑی ہے۔ جو ملک کے لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، دلت ہو یا کسی بھی طبقے کا ہو، اگر انہیں بے قصور جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے، جمعیت علماء ہند ان کی کیس لڑ کر سامنے لے کر آتی ہے، انہیں رہائی کرتی ہے، انہیں آزادی دلاتی ہے۔ لیکن یہ ملک کا میڈیا، یہ غدار میڈیا، یہ دھوکے باز میڈیا اس پر آمادہ نہیں ہوتی کہ جو ملک میں ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ اس لیے یہ ملک کی سیکولر دستور کی بقا کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ آنے والا دن جو ہے یہ 26 جنوری ہے، اس میں ہمارے ملک کے قانون کو نافذ کیا گیا، لیکن آج اس ملک کے قانون کو دھجیاں اڑایا جا رہا ہے، ملک کے قانون کو پامال کیا جا رہا ہے، قانون کی کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا جاتا، اپنی من مرضی چلائی جاتی ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہر علاقے میں حب وطن سے محبت کرنے کا ثبوت پیش کرنے کے لیے ہر 26 جنوری، ہر 15 اگست کو جھنڈا لہرائیں اور یہ دکھائیں کہ ہم نے ہندوستان کے لیے کل بھی قربانی دی۔